آج کی یہ آخری میری نشست ہے آپ لوگوں کے درمیان، اور میں اس نشست کو اس بادشاہ سے منسوب کرنا چاہتا ہوں جسے حسن کی شریعت کا آخری پیغمبر کہتے ہیں، جسے حسن کی شریعت کا آخری پیغمبر کہتے ہیں۔ ماسٹر الطاف جی، جملہ میں آپ سے دعا لینے کے لیے پڑھنے لگا ہوں اس ممبر پہ، اگر کسی ممبر سے پہلے سنا ہوا ہو تو پھر کوئی دعا نہیں، داد آپ مجھے سارا سال دیتے ہیں، دعا لینی ہے اس لیے کہ آپ بزرگ ہیں اور بزرگوں کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ جس کے رخ کا ہلکا سا دیدار کرنے کے لیے مصر سمیت یوسف کے کئی بازار بک جائیں، اسے شریعت میں حسین کا بیٹا اکبر کہتے ہیں۔ دو تین ذمہ داریاں مجھے آج سونپی گئی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے شروع کیا ہے کہ جسے حسین کا بیٹا اکبر کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دو تین منٹ میں ایک ڈیوٹی اور میں اپنے موضوع کی طرف واپس آ جاؤں گا۔ وقت کے امام سے میں گزارش کرنے لگا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا سارے مل کے، یہ اسپیشلی مجھے کہا گیا ہے جو ہمارے وقت کے امام ہیں، ان سے میں آرزو کرنے لگا ہوں آپ سب لوگوں کی طرف سے، اپنی طرف سے، پوری دنیا کی طرف سے جہاں جہاں بادشاہ کو ماننے والے موجود ہیں، ان سب کی حاجت ان کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ وہ سب مل کے کہتے ہیں تو پردہ ہٹائے تو یقیناً یہ ہے ممکن۔ جی مہربانی، صدا جیو، صدا جیو۔ تو پردہ ہٹائے تو یقیناً یہ ہے ممکن، تو پردہ ہٹائے تو یقیناً یہ ہے ممکن، امکان کا ہر حسن جگر کاٹ کے رکھ دے، اور جس حسن پہ ہو انگلیاں کٹنے کی روایت، یوسف تیری نالین پہ سر کاٹ کے رکھ دے۔ میں پھر پڑھتا ہوں، میں کیا لڑکے ہائے جی مہربانی، بادشاہ سے میں عرض کر رہا ہوں، وقت کے امام سے کہہ رہا ہوں کہ تو پردہ ہٹائے تو یقیناً یہ ہے ممکن۔ سلمان جی، بادشاہ سے میں آپ کی طرف سے، آپ کی طرف سے، آپ کی طرف سے، سب کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ تو پردہ ہٹائے تو یقیناً یہ ہے ممکن، امکان کا ہر حسن جگر کاٹ کے رکھ دے، اور جس حسن پہ ہو انگلیاں کٹنے کی روایت، یوسف تیری نالین پہ سر کاٹ کے رکھ دے۔ جی مہربانی، جی مہربانی۔ مولا ہم بڑے پریشان ہیں، ہم بڑے مظلوم ہیں، ہم اس وقت بہت ساری تکلیفوں میں گرے ہوئے ہیں، مالک ہماری مدد فرما، ہمارے وقت کے امام ہماری مدد فرما۔ مولا میں آپ سے التجا کرتا ہوں، ہر ملنگ کی طرف سے ظالم کے تصرف میں ہے مستوں کی اثاثے، ظالم کے تصرف میں ہے مستوں کی اثاثے، مظلوم کا مجبور کا حق لینے ہی آ جا، مظلوم کا حق لینے ہی آ جا، اور یوں تو تیرے آنے کی سبیلیں ہیں کروڑوں، تو دشمن زہرا سے فدق لینے ہی آ جا۔ جی مہربانی، صدا جیو، کیا کہنے، تو دشمن زہرا سے فدق لینے ہی آ جا، تو دشمن زہرا سے فدق لینے ہی آ جا۔ مولا آپ فرماتے ہیں جب 313 مسلمان ہو جائیں گے ہم تشریف لے آئیں گے۔ مولا میں کہتا ہوں میری عقل بڑی ناقص ہے، میں ملنگ سا بندہ ہوں، مسکین سا بندہ ہوں، میری عقل بڑی ناقص ہے۔ مولا صفدرآباد میں، لاہور میں، ملتان میں، پورے پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، مولا آپ تشریف کیوں نہیں لا رہے؟ مولا مہربانی فرمائیں آپ تشریف لے آئیں۔ مولا ہم سب کی دعا ہے کہ آپ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری آرزو سن کے آپ تشریف لیں، مولا آپ تشریف کیوں نہیں لاتے؟ مولا فرماتے ہیں قمر جعفری، حکم فرمائے گا رحمان تو ہم آئیں گے۔ حکم فرمائے گا رحمان تو ہم آئیں گے، حکم فرمائے گا رحمان تو ہم آئیں گے، جب بلائے گا نا قرآن
دیکھنے کے لیے یوسف سمیت مصر کے بازار بک جائیں، شریعت میں اسے حسین کا بیٹا اکبر کہتے ہیں۔ مصطفیٰ بھی مکمل شبی بن گیا ہے، مصطفیٰ بھی مکمل شبی بن گیا ہے، اے وجاہت تو ود کے وجی بن گیا ہے۔ 11 شعبان کو سوچیا کبریا نے، مائد اکبر بنایا ہے، یہ نبی بن گیا ہے۔ مائد اکبر بنایا ہے، اے نبی بن گیا ہے۔ اکبر کا جواب ہے محمد۔ مجھے نہیں پتا اکبر میں اور خالق اکبر میں کتنا پیار ہے، مجھے نہیں پتا اکبر میں اور خالق اکبر میں کتنا پیار ہے۔ محمد کو اس نے خود سا بنایا ہے، جملہ پہ غور کرنا، محمد کو اس نے خود سا بنایا ہے، اکبر کو محمد سا بنایا ہے۔ اکبر کو اس نے اکبر کو اس نے محمد سا بنایا ہے۔ پیار اس نے بادشاہ علی سے بھی کیا ہے، پیار اس نے بادشاہ حسن سے بھی کیا ہے، پیار اس نے بادشاہ حسین سے بھی کیا ہے، 14 سے اس نے پیار کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا اللہ نے اکبر سے کتنا پیار کیا ہے۔ جب بھی واجبات کی گفتگو کی ہے، درمیان میں کوئی نام پسند ہی نہیں فرمایا، ڈائریکٹ اللہ اکبر، ڈائریکٹ اللہ اکبر، درمیان میں کوئی نام پسند ہی نہیں فرمایا۔ نیکیاں اس نے شروع ہی اکبر کے نام سے کی ہیں، اذان ہو یا صلاۃ اس نے شروع ہی اکبر کے نام سے کیا ہے۔ اب آپ کے ذہن کا امتحان ہے، 8 دن ہو گیا آپ کو مجھے سنتے ہوئے، میں نے ہر طرح کی اردو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اردو میں عربی میں پڑھی ہے، عربی کے درمیان میں نے اس کا صحیح ترجمہ بھی کیا۔ آج ایک بات میں سورہ کی زبان کی کرنے لگا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میں نے کہا کہ اس نے نیکیاں شروع ہی اکبر کے نام سے کی ہیں۔ اکبر ہی ابتدائے اذان و صلاۃ ہے، اکبر ہی ابتدائے اذان و صلاۃ ہے۔ یوسف ہی ایندے حسن دی واجب زکات ہے، پہلے نبی کو دیکھ وطن دی شبی کو دیکھ، اکبر نماز حسن دی دوسری رکعت ہے۔ اکبر نماز، بولو یار میرے بولو، اکبر نماز حسن دی دوسری رکعت ہے، اکبر نماز حسن دی دوسری رکعت ہے۔ محمد کی شبی اکبر، ولایت کا ولی اکبر، محمد کی شبی اکبر، ولایت کا ولی اکبر، کمال حسن کیا کہنے، کبھی سرور کبھی اکبر، کمال حسن کیا کہنے، کبھی سرور کبھی اکبر۔ اور جہان کبریا میں یہ 2 نام ہی ہے رائج، وہاں وہ اللہ اکبر، یہاں یہ علی اکبر۔ وہاں وہ اللہ اکبر، یہاں یہ علی اکبر۔ سخی اکبر کو نا اٹھا کے حسین بادشاہ نے، حسنین جی دعا لینی ہے آپ سے، بالکل نئے انگ میں گزرنے لگا ہوں۔ حسین بادشاہ نے سخی اکبر کو اٹھا کے نا ایسے بہن کی گود میں ڈال دیا۔ اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلے دن کا سخی اکبر ہے اور گود ہے بی بی کی، ڈالنے والے ہیں حسین مولا۔ حسین بادشاہ سخی اکبر کو بہن کی گود میں ڈال کے، حسین بادشاہ اپنی بہن سے بات کر کے کہتے ہیں اکبر کو مصطفیٰ کے سراپے میں ڈھال دے، اکبر کو مصطفیٰ کے سراپے میں ڈھال دے، اکبر کو مصطفیٰ کے سراپے میں ڈھال دے، دنیا کی اس کو انوکھی مثال دے، دنیا کو اس کی انوکھی مثال دے، تو ثانی بطول اے ثانی رسول، ام ابیہا بن کے اکبر کو پال دے، ام ابیہا بن کے تو اکبر کو پال دے۔ بڑی جلدی قبلہ ممبر آپ کے حوالے، بڑی جلدی سے گزر رہا ہوں۔ شیعہ مذہب میں 3 کلمے کے اظہار ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ۔
اب یہ تین باتیں ذہن میں رکھنی ہیں. ایک نئے انداز میں ایک نئی چیز آپ کو سنانے لگا ہوں. اگر میرا حق بنے تو بولنا, ورنہ ضرورت ہی نہیں ہے. گھر والی بات ہے, عقیدہ میرے ساتھ ملانا ہے, عقیدہ ملے تو پھر ضرور بولنا, ورنہ آپ کی اپنی مرضی ہے. میں سارا سال آپ کے درمیان میں گزارتا ہوں. ندیم افضل جی دعا فرمائیے گا. اور بالکل نئے انداز سے میں گزرنے لگا. میں نے کہا تہذیب ہے اکبر کی حویلی میں پلی بھی. تہذیب ہے اکبر کی حویلی میں پلی بھی. تہذیب ہے اکبر کی حویلی میں پلی بھی. سردار بھی خوش رنگ بھی, ناصر بھی جلی بھی. سردار بھی خوش رنگ بھی, ناصر بھی جلی بھی. جب تک آپ نہیں بولیں گے میں لائن بھی چھوڑوں گا. سردار بھی خوش رنگ بھی, ناصر بھی جلی بھی. شبیر کے بیٹے میں تو کلمہ ہی مکمل. ایک وقت میں اکبر بھی, محمد بھی, علی بھی. جی مہربانی, کیا کہنے آپ کے, میں پھر پڑھتا ہوں کتنا, میں ضرور پڑھتا ہوں. تہذیب ہے اکبر کی حویلی میں پلی بھی. خوش رنگ بھی, ناصر بھی, جلی بھی. شبیر کے بیٹے میں تو ہے کلمہ ہی مکمل. ایک وقت میں اکبر بھی, محمد بھی, علی بھی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ آپ کے سامنے آ گیا. 11 شعبان 42 ہجری حسن کا سلطان اس دنیا میں تشریف لایا. قمرو بنین ہاشم لقب ہے سخی عباس کا. قمرو بنین ہاشم عربی کا یہ کلیہ قاعدہ ہے کہ اس کا جب بھی ترجمہ کرتے ہیں پہلے جملے سے شروع کرتے ہیں. قمرو چونکہ ہمارے علاقے میں پڑھنا تھوڑا مشکل پڑتا ہے, اس لیے ہم پڑھتے ہیں قمرے بنین ہاشم. مطلب اس کا یہ ہے ہاشمیوں کے بیٹوں کا چاند. اور یار پاٹی چوپ دے صدقے, ہاشمیوں کے بیٹوں کا چاند. اب یار ذرا غور سے کرو, جس گھر میں بادشاہ علی ہو, جس گھر میں سردار حسن ہو, جس گھر میں مولا حسین ہو, اور ان تینوں کے درمیان میں عباس کا چاند کہلانا. قمرو بنین ہاشم, ہاشمیوں کے بیٹوں کا چاند. اور وہاں پہ علماء عارفین نے ایک جملہ لکھا ہے سخی اکبر کے بارے میں. وہ فرماتے ہیں سخی عباس کو قمرو بنین ہاشم اور شمس و بیت الحسین, شمس و بیت الحسین, حسین کے گھر کا سورج سخی اکبر کو کہا گیا ہے. حسین کے, سلمان جی, حسین کے گھر کا سورج. اب یہ چاند اور سورج ذہن میں رکھنا ہے. حبش کی ملکہ اطلاع دینے کی ممکنات کے مالک کو بی بی فضا سلام اللہ علیہ سرکار امام حسین بادشاہ کو بتانے گئی کہ آپ کے گھر میں بیٹا آیا ہے. اب امام حسین بادشاہ پوچھ رہے ہیں کہ بی بی میرے گھر کے حالات بتائیں, میرے گھر کے حالات کیسے ہیں. یوں شہزادہ علی اکبر دنیا میں تشریف لائے, یوں سخی عباس نے ہاتھوں پہ اٹھا لیا. جیسے ہی ہاتھوں پہ اٹھایا, بی بی فضا سلام اللہ علیہ فرماتی ہے نور نے نور کو سینے سے لگا رکھا ہے. نور نے نور کو سینے سے لگا رکھا ہے. نور نے نور کو سینے سے لگا رکھا ہے. آپ کی آنکھ کو آنکھوں میں بسا رکھا ہے. آپ کی آنکھ کو آنکھوں میں بسا رکھا ہے. اور دست عباس پہ ہے آپ کا اکبر یوں مولا, حسن کے چاند نے سورج کو اٹھا رکھا. جی مہربانی, حسن کے چاند نے سورج کو اٹھا رکھا ہے. سخی حسین بادشاہ نے یہ یوں کر کے, امام حسین بادشاہ نے شہزادہ علی اکبر کے چہرے سے نقاب ہٹایا. نظر پڑ گئی اللہ کی, نظر پڑ گئی اللہ کی. میں آسان کرتا ہوں بلکہ پلٹا کے جملہ پڑھتا ہوں کہ اکبر کے چہرے پہ نظر پڑ گئی خالق اکبر کی. اکبر کے چہرے پہ نظر پڑ گئی خالق اکبر کی. فوراً جبریل کو وادی جبریل, جی رب جلیل, حسین بادشاہ کے دروازے پہ جا اور جا کے یہ کہا چند دے چہرے تو پردہ اٹھایا جو ہے. چند دے چہرے تو پردہ اٹھایا جو ہے. عرش تائیں دے چمکن دی دس آ گئی. دس کہتے ہیں خبر کو. جیسے اصل مجھے کہے یار قمر جعفری وہ فلانی جگہ سے چائے بڑی اچھی ملتی ہے, خبر دس کہتے ہیں اسے. چند دے چہرے تو پردہ اٹھایا جو ہے. چند دے چہرے تو, آخری لائنیں, چند دے چہرے تو پردہ اٹھایا جو ہے. عرش تائیں دے چمکن دی دس آ گئی. اللہ کہتا ہے میں سونے تو سونے بنیندہ رہا ہوں پر تیرا قبر بناون دی چاہت آ گئی. بارے بارے کو خلال کرندہ
بلند. صلوات کا پڑھنا عین عبادت ہے. بآواز بلند صلوات پڑھیں. سینے میں جو عباس کے قدموں کی دمک ہے, سینے میں جو عباس کے قدموں کی دمک ہے, ہیبت رخ زیبا کی سرے عرش تلک ہے. سینے میں جو عباس کے قدموں کی دمک ہے, ہیبت رخ زیبا کی سرے عرش تلک ہے. یہ جب بھی بارش ہوتی ہے نا تو بارش سے پریشان نہ ہوا کرو, کیونکہ جب بھی بارش ہوتی ہے گرجتا ہوا بادل ہمیں ایک پیغام دے کے جاتا ہے. وہ کون سا پیغام ہوتا ہے؟ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک توجہ کا طالب ہوں. وہ پیغام کون سا ہوتا ہے جو گرجتا ہوا بادل ہمیں دے کے جاتا ہے؟ یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل, یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل, بجلی تو میرے عباس کے, بجلی تو میرے عباس کے لہجے کی کرت ہے. میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے, میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے, نسخے میں اس نے ماتم شبیر لکھ دیا. بلا تاخیر اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت ملک حسنین کھوکھر صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. ان کے آنے سے قبل میرے نعروں کا بھرپور جواب دیجئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. تو میں ملتمس ہوں جناب ذاکر اہل بیت ملک حسنین کھوکھر صاحب.